اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات فخر نو انسانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رک جائیں آپ لوگ، مجھے آواز نہیں آ رہی آپ کی، مجھے کراؤڈ کی آواز آنی چاہیے، اونچا ایک مرتبہ ہو جائے تاکہ ساری دنیا سنے، سنائیں سب کو، مولایا صلی دائما ابدا زندہ باد، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کوئی بھی دور ہو ہر حکم ان کا معتبر ایسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا، کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا، وہی تو دین و دنیا ہے جو باتیں آپ نے کہی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، سیدہ رضوانہ بطول اردو کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہے جماعت ہشتم۔ جی ہم نعت پڑھ رہے تھے جو مولانا ماہر القادری کی لکھی گئی تھی، تحریر کردہ تھی، اس میں آپ شاعر کا تعارف بھی پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد آپ نے الفاظ معنی بھی دیکھے، وہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں اور کام کر چکے ہیں، اس کے بعد مرکزی خیال جو ہے وہ بھی آپ کو سمجھایا گیا اور لکھ کر بھی سمجھایا گیا اور بتایا گیا۔ جی مشق میں اس کے لحاظ سے میں آپ کو تشریح جو ہے وہ سمجھا چکی ہوں نظم کے حوالے سے، لیکن مشقی سوالات میں 3 حصے دیے گئے تھے کہ آپ نے الف ب جیم ان کی تشریح کرنی ہے۔ کل ہم نے حصہ الف کی تشریح کی جو شعر تھا کہ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ جی اس کی تشریح کل میں نے آپ کو سمجھائی اور لکھ کر بھی دی جو آپ نے نیٹ کاپی پہ اتارنی تھی۔ اسی طرح آج شعر بے اور شعر جیم جو ہے وہ بھی میں آپ کو تشریح سمجھاؤں گی بھی اور لکھ کر بھی بھیجوں گی، اور آپ نے بہت اچھے انداز سے خوش خط انداز سے کاپی پر لکھنی ہے۔ شعر نمبر بے تشریح ہے، شعر پہلے سنیے گا۔ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھائے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ جی یہ شعر بے تھا، اور شعر جیم ہے درود اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے، درود اس پر کہ جس کا خلق ہی تفسیر قرآن ہے۔ جی ہم آغاز کرتے ہیں شعر بے کی تشریح سے۔ جی شعر سنیے۔
سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ اس شعر میں شاعر مولانا ماہر القادری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کو زندگی گزارنے کا سلیقہ و طریقہ سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق اور محبت سے سب کو ایمان کی طرف راغب کیا، ایسے راز بتائے کہ جن کے ذریعے کامیاب زندگی محبت و اتحاد کے ساتھ گزاری جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے دکھ اٹھا کر ان میں سکھ بانٹے۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت مظالم ڈھائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر و برداشت کا مظاہرہ کیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں دین کی تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آوازیں کسیں، پتھر برسائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کر دیا، یہاں تک کہ آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پیغام بھیجا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو ان کافروں کو تباہ و برباد کر دیا جائے، مگر قربان جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر و برداشت پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے رب ان لوگوں کو ہدایت دے کہ یہ مجھے جانتے اور پہچانتے نہیں۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ تشریح میں جو ارشادات ہوں گے اور اشعار ہوں گے وہ آپ نے بہت نمایاں کر کے لکھنے ہیں۔ اس کے بعد یہ شعر لکھیں گے، سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر جس کی ذات فخر آدمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے تمام دکھ تکالیف مسکراتے ہوئے برداشت کی، کیونکہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ ان حالات سے بھی آپ دل برداشتہ نہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں، کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں تو تب بھی میں دین کی تبلیغ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی صبر و برداشت کی ایک مثال ہے۔ آپ نے بہت دکھ برداشت کیے لیکن آپ کی زبان پر کوئی شکوہ نہیں آیا اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی اور اپنی امت کے لیے فکر مند رہے اور ان کے لیے امت کے لیے دعا گو رہے اور اپنی امت کے لیے پریشان رہے۔ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، کہ آپ کی زبان سے ہمیشہ سب کے لیے دعا ہی نکلی اور ہمیشہ سب کو دعا ہی دی، دوست ہو یا دشمن۔ جی اب
شعر جو ہے جیم حصہ ہے، ذرا وہ سنیں۔ درود اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے، درود اس پر کہ جس کا خلق ہی تفسیر قرآن ہے۔ اس شعر میں شاعر ماہر القادری نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں امن کا پیغام لے کر آئے، پوری زندگی لوگوں کی مدد کی اور ہمیشہ اچھی زندگی گزارنے کے طریقے بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبلیغ جو ہے دائرہ اسلام میں لوگوں کو داخل کر رہے تھے، تبلیغ فرما رہے تھے، تو آپ نے لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف زور دیا اور حقوق العباد پر زور دیا۔ اس سے لوگوں کو تحفظ محسوس ہوا اور لوگ پرسکون زندگی گزارنا شروع ہو گیا، لوگوں کو سکون اور قرار آ گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب معاشرہ اخلاقی معاشرتی برائیوں کا شکار تھا، جن کے جان و مال تک محفوظ نہیں تھے، اور لوگوں کے لڑائی جھگڑے اور دشمنیاں ختم ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ یہ وہ قوم تھی جو کہ جانوروں کے پانی پلانے پر بھی جھگڑا کرتی تھی، اور چھوٹے چھوٹے جھگڑے ان کے دشمنیوں کی صورت اختیار کر لیتے تھے، اور قتل و غارت اور انسان کا خون بہانا ان کے لیے ایک عام سی بات تھی، اور کسی کا حق مارنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ یہ کسی کا بھی سکون چھین سکتے تھے، کسی کا بھی حق چھین سکتے تھے، کسی کی بھی جان لے سکتے تھے۔ ان کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ ہم کسی کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں اور ہم کسی کو کتنا دکھ دے رہے ہیں کہ آگے چل کر وہ ہمارے لیے کتنا نقصان کا باعث بنے گا۔ اور ہم اگر جب دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں تو لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ ہمارے اوپر لاگو ہو جاتے ہیں کہ ہم نے ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، ان کے حق کی ادائیگی کرنی ہے، جیسے حقوق اللہ ہم سب پر لاگو ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح ہم پر حقوق العباد بھی لاگو ہو جاتے ہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ حقوق العباد پر بہت زور فرمایا۔ اس میں والدین کے حقوق بھی ہیں، بہن بھائیوں کے ہیں، پڑوسیوں کے ہیں، یتیم و بیواؤں کے ہیں، سب کے حقوق ہیں۔ آپ کی وجہ سے لوگوں کو تحفظ ملنا شروع ہو گیا، لوگوں کو قرار اور سکون آنا شروع ہو گیا، لوگوں کے حوصلے بلند ہونا شروع ہو گئے۔ تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، تیرا در ہو میرا سر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو۔ تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید تو لانی۔ اس میں آپ دیکھیں گے اشعار میں کتنا زیادہ ایک وسیع مفہوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اِنَّکَ لَعَلیٰ خُلُقٍ عظیم، اِنَّکَ لَعَلیٰ خُلُقٍ عظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو راہ حق اور راہ ہدایت دی، برائی سے دور رہنے کی تلقین کی اور نیکی کی طرف راغب کیا کہ کون سے عمل ہیں جو نیک راستے کی طرف جاتے ہیں اور کون سے عمل ہیں جو برائی کی طرف جاتے ہیں، اور کون سا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے اور کون سا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ ہمیشہ ایک دوسرے سے حسن سلوک کی تاکید کی، برداشت کا حکم دیا، رواداری کا دیا، اخلاق کا دیا، انصاف کا دیا،
حقوق العباد کی اہمیت پر زور دیا۔ درود ان پر، سلام ان پر، یہی کہنا خدا کا ہے۔ درود ان پر، سلام ان پر، یہی کہنا خدا کا ہے۔ خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرشتے بھی درود و سلام بھیجتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا بہت ثواب ہے، اور اس سے بہت نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو محبت کے راز سے آشنا کر دیا۔ قرآن نے پاک ضابطۂ حیات ہے، یعنی زندگی کے ہر پہلو کے متعلق علم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کے ہمیں طریقے سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی قرآن کی تفسیر ہے، اور یہی اس شعر میں کہا گیا ہے۔ مولانا ماہر القادری نے اس شعر میں یہی کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو درگزر کرنے کا حکم دیا، اچھے اخلاق سے پیش آنے کا حکم دیا، ہمدردی کا حکم دیا، احساس کا حکم دیا، اور بہت سے ایسے واقعات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جن سے یہ تمام باتیں جو ہیں اور تمام آپ کے عمل جو ہیں ان سے یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں کہ آپ نے ہمیشہ درگزر، ہمدردی، رواداری اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر دین اسلام کی طرف راغب ہوئے۔ کوئی بھی دور ہو ہر حکم ان کا معتبر ایسا، کوئی بھی دور ہو ہر حکم ان کا معتبر ایسا، کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا، کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا۔ وہی تو دین و دنیا ہیں جو باتیں آپ نے کہیں، وہی تو دین و دنیا ہیں جو باتیں آپ نے کہیں۔ مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کل من۔ جی، اس کے ساتھ ہی جو آپ کے اشعار دیے گئے تھے مشق میں، ان کی تشریح مکمل ہو گئی۔ آپ نے اس تشریح کو سمجھنا بھی ہے، اشارات بھی کرنا ہے، اور اس میں بہت خوبصورت اشعار جو ہیں وہ تشریح میں شامل کیے گئے ہیں۔ کوشش کیجئے گا کہ آپ ان کو یاد کر لیں، ذہن نشین کر لیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ اور آپ نے اس تشریح کو بہت خوبصورت انداز سے خوشخط لکھنا ہے۔ پھر بھی اگر کسی طالبہ کو کوئی سمجھ نہیں آئی تو وہ مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتی ہے۔ بشرطِ صحت و زندگی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریاں جس کا بچھونا تھا، سلام اے آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی، تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، تیرا در ہو میرا سر ہو
ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید